آپ مسلمان رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں؟ جی میں ایکس مسلم لکھا ہوں تو میں پہلے مسلمان نہیں ہی نا ایکس رہا مسلم ہوں. نہیں، مسلمان ایکس مسلم لکھے ہو تو مسلمان رہے ہو نا. آپ نے کہا نا سورہ فاتحہ سنا دوں. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ترمذی پہلے آئی ہے فلانی آئی، یہ ہے کیا؟ یہ حدیث کی کتابیں یہ کیا ہیں؟ اس کا تھوڑا بتائیں مجھے. جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے ترمذی آئی ہے بخاری آئی ہے، یہ کیا ہے؟ جو سورہ فاتحہ تو یاد کر لیتے ہیں سارے. یار اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ حدیث کی کتابیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا مینٹس بھائی آپ انڈیا سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کنونس ذرا کر لیں یار، میں بھی تھوڑا ایکس مسلم بننا چاہتا ہوں. تو ہوں تو میں پاکستان میں، تو ایڈجسٹ میں کر لوں گا. جان کا گنو خطرہ ہے، لیکن چلو مال گودام بھی تو مل جائے گا نا. کہیں باہر کا ویزا شیزا بھی لگ جائے گا، نکل جاؤں گا میں، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو ذرا مجھے بتا دیں کہ کیسے ہوں میں ایکس مسلم پلیز. نہیں، آپ کو کنوینس کر کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو ایکسپوز کر اچھا دوں گا، دس از فیئر انف فار می. اچھا نہیں، میں نے کنونس ہونا ہے، ایکسپوز نہیں. اچھا ٹھیک، ایکسپوز کوئی نہیں آپ. ایکسپوز خود کو، ایکسپوز خود کو میں کروں گا. مجھے آپ نے کنونس کرنا ہے، جو آپ سے کہا ہے بھائی پیارے وہ کرنا ہے. اگر آپ نے اوکے اپنی اوکے مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اب دیکھیں نا، آپ نے کہا نا آپ کیسر بھائی سے بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے کر لیں. میرا ہی شو چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، ان کا بھی شو ہے، سب بھائیوں کا جتنے اسٹیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب بھائیوں کا شو ہے. مگر آپ مجھے کنونس کر دینا. اچھا میں آپ سے پہلے یہ بات پوچھ لینا تو کنفرم کر لینا چاہتا ہوں کہ میں جس طرح جی ایکس مسلم ہوا، آپ اس طریقے سے یہ کنونس ہونا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور طرح سے؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی انڈیویجول کا کنونس ہونا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس سے ریلیٹ کر سکے. تو آپ ایسے کریں یا کوئی اسٹرانگ دلی یا جو آپ کو اسٹرانگ لگتی ہے نا چیز، کہ یار یہ چیز جو ہے نا اگر یہ رکھی جائے تو بندہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں شک پڑتا ہے، یا یہ سالویبل نہیں ہے، یا یہ ارریشنل ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ دے سکتے ہیں. تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، میں اسلام پہ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سمپل سی بات. جی جی جی، جب میں نے ایکس مسلم ہونا ہے، جب میں نے ایکس مسلم ہونا ہے تو اسلام پہ بات ہوگی تو میں ایکس مسلم بنوں گا نا. ایسے کیسے بنوں گا؟ کیونکہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا، اس لیے میں پوچھ لیا. کیا چیز، کیا چیز آپ کہی نے تھی؟ کہا تھا کہ اسلام پہ مت آ جانا فوراً، پہلے آپ زیادتی معاملے پہ آنا، آپ ایکس مسلم کیوں بنے. نہیں 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 آپ نے نہیں نہیں کہا. نہیں، اسلام پہ نہیں، میں نے کچھ اور کہا. دیکھا نا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. میں اس وقت آپ سے پوچھ رہا تھا آپ کا نام کیا، کہاں سے ہیں، تو آپ جا رہے سورہ فاتحہ سنا دوں، یہ سنا دوں. تو میں نے اس وقت کہا، نہیں میں نہیں نے نہیں، کہا دوڑے نہیں. یہ نہیں، آپ ہاں جب پنڈت جی سے بات کر رہے تھے. اچھا کیا کر رہا تھا، ان سے کیا بات ہوئی؟ پنڈت جی سے ہوں، نہیں نہیں، پنڈت جی سے بھی نہیں، شاید آپ نے جب لائف سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا تب آپ نے کہا تھا جی شروع میں. جی جی جی، کیا کہا تو تھا؟ میں نے کہہ تو دیا. بس ٹھیک ہے. اچھا ایسے کریں، مجھے بھی بور کریں گے، پبلک کو بھی، شروع کر دیں آرگیومنٹ جو آپ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ حدیث کی یہ صحیح البخاری کھول دیں، آپ اسکرین پہ ایک آیت ہے. آیت ہے؟ ہیں؟ آیت نہیں، سوری، 1880. نہیں کیا ہے، کیا ہے؟ 1880 حدیث ہاں نمبر کیا ہے صحیح وہ؟ البخاری کی. ہاں ہاں حدیث کھول دیں نمبر، میں نے کہا اوکے، حدیث میں بھی نمبر. کھول رہا ہوں. ٹھہرے میں فون سے یہاں، میں لیپ ٹاپ سے دوسری طرف کھول رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث کیا نمبر ہے؟ 80 1880. 1880 سوری، اچھا 1880. جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے اگر شو کروانی پڑی نا تو مجھے دوبارہ اسٹریم دوسری آئی ڈی سے دوبارہ لیپ ٹاپ سے ہونا پڑے گا. 1880، کیونکہ میں نا مائک کی وجہ سے فون سے آیا ہوں. ہاں جی، کیا ہوا اس حدیث کو؟ کھولے نا. ہاں سمجھ لگ گئی، ٹھیک ہے. ہاں کیا ہوا اسے؟ اسکرین پہ نہیں آ رہا. اسکرین میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا میں فون سے ہوں اس وقت، لیپ ٹاپ والی آئی ڈی میں نے نکال دی ہے. اچھا تو اگر کوئی کھولیے اجازت نا. دے میں اسکرین شیئر کرا دوں. جی جی، وہ حدیث ہے طاعون اور دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو جی سکتے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ بالکل، دیکھ لی میں نے. ہاں ہاں میں ٹھیک ہے، شیئر کر کرا دیں دوں. اسکرین پہ، کر دیں آپ. جی جی کروا دیں، کروا دیں. ٹھیک ہے، میں شیئر کرتا ہاں مینٹس بھائی حکم. کیا اچھا تو ہوا میں اس ابھی پروفٹ محمد جھوٹ کو ایکسپوز کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھا انگلش میں سنیں گے کہ اردو میں؟
مجھے ایسے کریں آپ چائنیز کے اندر سنائیں. جی میں پوچھ رہا ہوں آڈینس کے لیے بھی ہے، جی اردو میں بھی بتا رہا انگلش بھی، ہوں. سارے آڈینس کو اردو یا چائنیز انگلش تو ہی ہوگی نا. چائنیز چائنیز میں سنائیں بھائی. اچھا اردو ہندی تو انگلش جس میں مرضی سنائیں، جو زبان ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر دیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے چلیے کہیں آپ ساری بات کرنے کے بعد مجھ سے پیسے نہ مانگ لینا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے چلے پیسے چلیے نکالیں. اردو اور انگلش ٹرانسلیشن کا آپشن ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انگلش میں آپ سنیں گے اردو میں؟ یار یہ آپ کو کیا مجھے سنانے کیا لگے ہیں؟ اچھا سنیں انگلش ہیں میں سنیں. Allah's messenger سنائیں. said. نخرے آپ ایسے کر رہے ہیں. بتا دوں نہیں میں نہیں بتا رہا. بتا دو بھائی، جو ہے بیچ میں نکال لو، اس پہ بات کریں. جی بھائی بتائیں. Narrated Abu Huraira, Allah's messenger said, there are angels guarding the entrance of Medina, neither plague nor dajjal will be entered to him. ابو اچھا ہریرہ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستے پر دجال ہے، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے مطلب بیماری، انگلش میں پلیگ، اور نہ اس میں آ سکتا ہے دجال مدینہ کے راستے پہ کون ہے؟ مدینہ کے راستے پہ کون ہے؟ فرشتے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے دجال کہا تھا. اچھا پھر؟ تو اب مجھے ایک بات بتا بھائی کہ کووڈ 19 کی وجہ جی سے کتنے مدینہ کے لوگ مرے؟ زبردست ہو گیا. کتنے مرے بتائیں؟ 7,94,000 اور تمہاری اور 488 کنفرمڈ کیسز اور 9,207 ڈیتھ ہے. تو یار مجھے بات ویری گڈ. بتائے کہ پروفٹ محمد نے جھوٹ کہا تھا کہ مدینہ میں یہ جو اچھا فرشتے سو رہے تھے. مدینہ کا بتا رہے ہیں وہ. اچھا یار ٹھیک مجھے ہو گیا. عامر بھائی ایک منٹ مجھے مائک میوٹ کرنے دے. اسٹاپ اسکرین یہ شیئرنگ کر رہا ہوں میں اچھا پلیز. چلے. اچھا میں ایک اچھا لنک شیئر دے رہا ہوں یہ لائیو ہاں چیٹ پہ. اچھا سنیں اس حدیث پہ بات کرنے لگے. ہم مرے ہوں گے 10 لاکھ کر لیں، نو جی پرابلم. سن لیں ذرا، میں مان رہا بولیے. ہوں. ہاں اب حدیث کے اوپر آپ نے غور کرنا. جی اس حدیث کے اندر جہاں آپ کو پتا چل رہا ہے نا دجال داخل ہو سکتا ہے نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے، وہیں ایک دوسری حدیث سنن ترمذی کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے کہ مدینہ تباہ ہو جائے گا جب یروشلم کی آبادی میں، ٹھیک ہے، یروشلم کی آبادی کے اندر مدینہ کی بربادی ہے. اس کے اوپر میں نے پرانے چینل کے اوپر کی ہوئی تھی. اس میں صاف لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ وبا بھی آئے گی، مدینہ کے اندر لوگ جو سبزہ بھی ختم ہو جائے گا، مدینہ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ 2 ٹائم کی چیزیں ہیں، 2 ٹائم کی، 2 مختلف ٹائم ہے. مدینہ کے اوپر ایسے 2 مختلف ٹائم آئیں گے، کیونکہ ہمیں دوسری جگہ پر ملتا ہے کہ مدینہ تباہ ہوگا. یہاں تک حدیث ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، سنن ترمذی کی اسی حدیث کے اندر، اور اس میں لنک کیا گیا ہے ٹرکی کے ایریے کو، کہ ٹرکی جو ہے وہ دوبارہ مغلوب ہوگا، پھر دوبارہ فتح ہوگا کانسٹینٹی نوپل، یعنی جو استنبول جس کو ہم کہتے ہیں، دوبارہ وہ جنگ جس کو ہم 3rd ورلڈ وار یا ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، ارمگڈون کہتے ہیں، یا جنگ عظیم کہتے ہیں. اچھا سوری. تو مدینہ کے بارے میں 2 چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے جیسے مدینہ کی آبادی کم ہوتی جائے گی، مدینہ کی آبادی کم ہوتی جائے گی، مدینہ سے لوگ جاتے جائیں گے، ویسے ویسے وہاں پر بیماریاں، ویسے ویسے وہاں پر بربادی اور یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی. سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں نکال لوں گا اگر آپ مجھے کہیں گے. پروگرام پڑا ہوگا زیتون FM پلس کے اوپر میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے 2 زمانے بیان کیے ہیں. ایک وہ زمانہ جس وقت اللہ کے رسول موجود تھے یا جس وقت اسلام موجود تھا، اور دوسرا وہ زمانہ ہے جس وقت یہاں ایمان نکل جائے گا، اسلام نکل جائے گا، صرف اور صرف برائے نام چیزیں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو فرشتے اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے اٹھا لیے جائیں گے. سمپل یہ بات ہے. اب دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو نا وہ لنک میں ڈھونڈ رہا ہوں ساتھ، میں ایسے کرتا ہوں، میں وہ لنک بھی ڈھونڈ لوں تاکہ میں آپ کو پورا وہ اس میں بیک گراؤنڈ میں نے بیان کیا ہوا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. اس میں حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جنگلی جانور پھریں گے، مدینہ کی گلیوں میں جنگلی جانور پھریں گے، یہاں تک کہ جو اس وقت مسجد نبوی کی جو ٹوٹی ہوئی حالت ہو جائے گی، ایک زمانہ ایسا آئے گا ٹوٹی حالت کہ جو جنگلی جانور ہیں وہ ان ستونوں کے ساتھ پیشاب کریں گے اور کوئی ان کو ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی تباہی کی حالت ہو جائے گی. اب فرشتے اگر گارڈ کر رہے ہیں تو یہ ہونے نہیں چاہیے. اس سے پتا چلا کہ 2 مختلف زمانے ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. میں آپ کے لیے وہ ڈھونڈ بھی دیتا ہوں. جی بھائی اس پہ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟
جی مجھے پہلے ایک بات بتائے کہ ترمیزی کی وہ والی حدیث پہلے آئی یا یہ والی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی؟ دونوں تطبیق ایسے نہیں کرتے ہوتے کہ پہلے کون سی آئی، اگر پتہ چل جائے دونوں صورتوں، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلے یہ آئی اور پہلے، مگر چونکہ احادیث میں شان ورود کے اعتبار سے زیادہ در پتہ نہیں چلتا اور اس کا پتہ کروانا مشکل کام ہے، آپ زیادہ زیادہ راویوں کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں یا واقعات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر سکتے ہیں، یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس صحابی نے بیان کی ہے اس کی عمر کتنی ہے، اس ٹائم فریم میں آپ بیان کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں، مگر حدیثوں کے تو اندر آپ مجھے تطبیق کا بتا طریقہ یہ سکتے ہوتا ہیں؟ ہے، حدیثوں کے اندر تطبیق کا زیادہ زیادہ یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی تطبیق الحدیث جو پورا کا پورا ایک پروسیجر ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں متن کو سامنے رکھتے ہیں، دونوں متن کے اندر ایسی تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ہیں وہ سندن بھی ٹھیک ہیں، متنن بھی ٹھیک ہے، مگر دونوں بظاہر کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو ان کے اندر ایسی تطبیق پیدا کرنا کہ دونوں اپنے معنی اور مفہوم کے اندر ٹھیک بیٹھیں۔ اب یہ پہلے اور بعد اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس طرح نہیں اس کو دیکھا تھا کہ بھئی پہلے کون ہے، میں دیکھوں گا میں تمہیں بتا دوں گا، ہاں یہ مدینہ ول بی ڈسٹرائڈ، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی، 18 منٹ کا کلپ ہے 1 سال پہلے، یہ نا میں نا اس کو لنک کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ پرائیویٹ چیٹ کے اندر بھی اور گروپ کے اندر بھی، ٹھیک ہے، سوری یہ بیک، جی آپ بولیں ایکس مسلم، اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لو، اتنی دیر میں لنک دے دیتا تو میں کانٹرڈکشن کا کیا کروں، مجھے بتا دیں۔ ہوں۔ کانٹرڈکشن کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، مجھے تو تو نہیں وہ کانٹرڈکشن ترمذی لگ اس رہا، میں مجھے تو صاف پتہ، مثال اس کی مثال ایسے سمجھے، اس کی مثال ایسے سمجھے کہ قوم ہے، ایک قوم کا مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں انونسبل سپر پاور ہوں، امریکہ کو کبھی فتح نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، فرانس کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا یہ امپریگنیبل ہے، ٹھیک ہے، وائکنگز نے اس کے اندر گھس گئے وہ بڑے طریقے کے ساتھ، ایک زمانے کے اندر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل فتح ہے، وہاں تک رسائی نہیں کی جا سکتی، مگر کچھ داخلی کچھ انٹرنل ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں یا کوئی ایکسٹرنلی ان کا جو چیزیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں جس وجہ سے وہ کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، دنیا نے تو تباہ ہونا ہی ہونا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھہرے میں ذرا آپ کو یہ لنک بھی بھیج دوں، اچھا اسٹوڈیو فل آ رہا ہے میرے لیے، فل آ رہا ہے میں کیا کروں جی بھائی، تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تطبیق یعنی میں حدیث کا کیا کروں، میرے نزدیک کانٹرڈکشن نہیں ہے، یعنی آپ نے مجھے کنونس کرنا تھا کہ ایسی حدیث پیش کریں جس کی تطبیق ممکن نہ ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہروں کے اوپر ایسے زمانے آتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا ہے المقدمہ کے اندر کہ جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، یعنی انسان پہلے بچپن میں پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں جاتا ہے، پھر شباب میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، پھر بالکل بستر پہ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے قومیں بھی ہوتی ہیں، قومیں پہلے شروع میں لڑکھڑاتی ہیں، غربت کا زمانہ گزارتی ہیں، پھر کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ انونسبل بن جاتی ہیں، انڈیفیٹڈ، ٹھیک ہے، انڈسپیوٹڈ بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد جا کر پھر ایک زمانہ آتا ہے جب ان کا ڈکلائن آتا ہے، یہی رائز اینڈ ڈکلائن آف دا ایمپائرز ہے، سمپل، تو تطبیق تو سامنے ہے، اور کچھ اگر ہے اس سے تھوڑا سا اسٹرانگ اور کوئی آپ کو لگ رہا ہے تو وہ مجھے بتا دیں، یا اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تطبیق ہے، ہاں اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پہلے کون سی حدیث ہے تو وہ مجھے دیکھنی، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس کے لیے آپ کو دقیق یعنی ایک ڈیٹیلڈ ڈیپ ڈائیو چاہیے حدیثوں کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلے کون سی اور بعد میں کون سی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں، ہاں اس سے بھی ایڈ سمجھ لگ کروں سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی جی ہاں، اچھا یہاں پہ جو ہے تعاون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث کے اندر، اور دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے وبا، یعنی کہ تعاون کہتے ہیں پلیگ کو اور وبا کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز جو ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ ڈفرینس کر سکتے ہیں ہم کہ کنٹیجیس ڈیزیز جو وبا ہوتی ہے اس کو کووڈ میں لایا جائے ردر دین کے تعاون کو؟ میرا ہاں یہ بھی کر صحیح ہے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں پر اس زمانے کے لیے اس چیز کے لیے یہ چیز تھی، اور ایک ٹائم آئے گا جب مثال کے طور پر ہمارا یہ ماننا ہے، عام لوگوں کا یہ ماننا نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور زلزلے کے پیچھے ایک نیچرل فنومینا یا نیچرل پروسیجر ہوتا ہے، مگر جب اس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس سے وفات ہوتی ہے، اس سے لوگ مرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اس پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی تیاری کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے
کوئی بھی چیز اگر آپ کی دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہوتی ہے تو کبھی آپ اس سے بچتے ہیں، حفاظت ہوتی ہے، کبھی آپ کی حفاظت نہیں ہوتی. جب حفاظت نہیں ہوتی آپ کی، وہ آپ کی آزمائش ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. میں نے عامر یہ بھائی پوائنٹ اس لیے دلیل رکھا ہے یہاں پہ کہ وجہ یہ تھی کہ جو تعاون ہوتا ہے وہ تعاون بیسکلی آپ کی باڈی کے اوپر کچھ اگر نشانات پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جیسے فنگر ڈیمیج ہو گئی یا ایلبوز وغیرہ ڈیمیج ہو گئی، بنسبت اس کے جو وبا ہوتی ہے، وبا کیا ہوتی ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ کانٹیجس ڈیزیز ہوتے ہیں، وہ یعنی ایک دوسرے کو لگتے ہیں، ایک دوسرے سے لگتے ہیں، جیسے کووڈ لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس وہاں بارے وبا میں کا استعمال نہیں کیا. اصل میں یہ ہے کہ وہ جو تعدی ہے نا، اس کے بارے میں پھر حدیثیں ملتی ہیں نا، کنڈیجیس یا وائرل ڈیزیز کے بارے میں بھی حدیثیں ملتی ہیں، تو وہ ٹوٹلی پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں مدینہ کو فوکس کر کے کہ وہ چیز بالکل، تو وہ اگر تعاون اور دجال ورڈ کو دیکھیں ہم تو اس طرح ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ میری یہ سمجھ کہتی ہے کہ یہ دو مختلف ٹائم کے لیے، اور یہ مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ پہلے مومن تھے، سورہ انفال کے اندر اللہ نے کہا تو مومن ہو، صبر کرنے والے ہوگے، تو ایک 10 کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، 10 100 کے برابر ہوں گے. ہاں، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تمہارا تقوی کمزور ہو جائے گا، تو جناب جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ 2 کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تعداد کم ہو گئی آپ اچھا کے ایمان. عامر تو یہ بھائی، چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں آپ نے جو آزمائش کی جی. بات کی، پہلی بات تو آزمائش کا آپ کا بیس کیا ہے؟ پہلے آپ نے کچھ بتایا نہیں. آزمائش کیوں، آپ کیوں سمجھتے ہیں آزمائش ہے؟ اچھا، پہلی آپ بات کا تو جو آپ سوال تھا نا، میں نے دیکھیں میری بات سنیں، جنت جہنم کو ہوگا تو میں آپ نے آزمائش کی کنونس ہونا بات ہے. کر سکتے ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے کنونس ہونا ہے آپ کے سوال سے، وہ میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ ان کے ساتھ میری بات تھی، وہ آپ کو کرنے کے لیے نہیں تھی. آپ نے کنونس کرنا ہے مجھے، میں نے اس پہ آپ سے آرگیو کرنا ہے کہ میں کیوں اس دلیل کو مانوں. وہ آپ میرے سامنے ہیں. پہلی رکھیں، تو اگر آپ کی دلیل ہو گئی ہے تو آگے چلتے ہیں. دیکھیے، نمبر 1 آپ کے جو بات ہے وہ پینڈنگ پہ ہی ہے ابھی تک. ترمذی کی آپ نے کچھ دکھائی نہیں، نہیں ہے. آپ پینڈنگ حدیث ایک نمبر چیز کے اوپر ہے، بتائیے. پینڈنگ ایک سوال کے اوپر ہے، پینڈنگ ایک چیز کے اوپر ہے کہ میں یہ دیکھوں، کیونکہ آپ نے پوچھا تو میں نے ایمانداری سے کہا. حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب اس میں کوئی فرق پڑتا ہے پہلے کیا بعد میں کیا، آپ ڈھونڈ کے لے آئیں تو مجھے ایکسپوز کر دیں یا مجھے اس وقت کنوینس کر دیں. نہیں، میں نے یہ ذمہ داری لی، دلیل نہیں. میں نے ذمہ داری لے لی نا. میں نے کہا کہ میں تطبیق چونکہ کر رہا ہوں نا، تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، کیونکہ یہ تسلی سے دیکھنے والا کام ہے کہ یہ حدیث پہلے ہے یا بعد میں ہے. ٹھیک ہے لیکن اس میں جی، میں آپ عمر کو بھائی، اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں اگر دو سیپریٹ، اگر ہم باتیں کر رہے ہیں سیپریٹ ٹائم لائنز کی، تو اس میں ایشو والی کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک سکول ہے جو دن میں 1 بجے تک ہے، 2 بجے تک ہے، تو سکول کے ٹائم کے دوران اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بچہ گھر نہیں جا سکتا، اور سکول جب چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ گھر جا سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، اور اسی چیز کو لے کے کل کوئی آدمی ایک کیس کھڑا کر دے کہ وہ آپ نے تو کہا تھا کوئی گھر ہی نہیں جا سکتا، وہ بھائی یہ 2 مختلف زمانوں کی بات ہے، ایک سکول ٹائم ہے، ایک آفٹر سکول ٹائم ہے، تو اس میں what exactly is the problem؟ اس چیز پہ تو کوئی آدمی دین نہیں چھوڑ یار سکتا، اس اس چیز پہ بالکل ایسے. کیسر تو بھائی، ٹھیک ہے. بیسک سی بات اچھا پرابلم میں آپ کو مینٹس بھائی، سمجھا دیتا ہوں ابھی. منٹس بھائی آپ کو نا اس چیز کے اوپر میں تھوڑا سا ٹائم دے دیا. سمجھا دیتا ابھی کالر موجود ہے ہیں؟ ہوں. سن لے ایک تو ان کی تو یار آواز کالر بڑی کم موجود پرابلم ہے. سن لے. اچھا آپ اگر کا نا چیز آ ترمیزی گئی ہے، میں کہہ پہلے رہا ہوں آئی نیکسٹ ہے. ٹائم انشاءاللہ پھر جڑ جائیں گے. آپ جلدی سے آخری بات کر لیں پیارے بھائی، جلدی کر لیں ذرا، اگلے کالر کو موقع دینا. جی اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہیں. میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا، آپ بتا دیجیے گا کہ پہلے ترمیزی آئی بعد میں یہ شاہی بخاری آئی. ٹھیک ہے چلو. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، پہلے ترمذی ہے یہ پھر دیکھیں نا، وہ نہیں آپ کو پتا یار چلتا میں کیا کر. میں آپ کو پرابلم بتاؤں. کیا پرابلم؟ پہلے اگر ترمیزی آئی ہوگی، اور اگر حضرت محمد ترمیزی میں ایک بات کہی ہے کہ ترمذی دیکھیں پیارے بھائی، پیارے بھائی سمجھے بات کو. آپ کو دیکھیں، آپ مسلمان رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں. جی میں ایکس مسلم لکھا ہوں، تو میں پہلے مسلمان نہیں ہی نا ایکس رہا. مسلم نہیں، مسلمان ایکس مسلم لکھے ہو تو مسلمان رہے ہو نا. آپ نے کہا نا سورہ فاتحہ سنا دوں. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ترمذی پہلے آئی ہے فلانی آئی، یہ ہے کیا؟ یہ حدیث کی کتابیں یہ کیا ہیں؟ اس کا تھوڑا بتائیں مجھے، جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے ترمذی آئی ہے بخاری آئی ہے، یہ کیا ہے؟ جو سورہ فاتحہ تو یاد کر لیتے ہیں سارے. یار اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ حدیث کی کتابیں کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں فرق پتہ کیا پڑے گا؟ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو پک نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کیا اس سے فرق پڑ جائے گا کہ ترمذی پہلے یا تو ترمذی پہلے آئی ہے بخاری پہلے آئی ہے. آپ کو پتا چل رہا ہے کہ تطبیق، پیارے بھائی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ تطبیق کے پروسیجر کے اندر متن کے اوپر بات ہوتی ہے، کتاب پہلے بعد اس چیز کے اوپر تو بعد میں بات ہوتی ہے.
آپ جو مجھے دے رہے جسٹیفیکیشن اس بات سے یہ ضروری معنی رکھتا ہے کہ پہلے کون آئی ہے. میں کہہ رہا ہوں بہر صورت آپ ٹھیک کہہ رہے عامر ہیں. بھائی ایک سیکنڈ مجھے اپنا عنایت کر یہ دیں. ضروری لگتا ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کیسر بھائی صرف ایک منٹ جی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چاہیے ضروری, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسی لیے میں نے کہا کیونکہ ویلڈ پوائنٹ تھا اور ویلڈ پوائنٹ کو میں رد نہیں کرتا, آپ کا ویلڈ پوائنٹ تھا, میں نے کہا یہ مجھے دیکھنا پڑے گا تاکہ میں دیکھ کے پھر اس کے اوپر تسلی, کیونکہ یہ ڈیٹیل طلب کام ہے یہ دیکھنا. اب جب آپ اس کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے جب آپ جملے بول رہے ہیں نا کہ ترمذی پہلے بخاری, تو مجھے اس سے لگ رہا ہے اس بندے کو پتا بھی ہے کہ میں کس چیز کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. یہ ترمذی اور بخاری کو آگے پیچھے کر رہے ہیں, میں اس متن کی بات کر رہا ہوں. ترمذی کے علاوہ بھی اس کے ترک موجود ہیں, وہ ہو سکتا ہے امام بخاری سے بھی پہلے کے ہوں. بات کیوں اچھا ایکو ہو رہی ہے مجھے, مائک ذرا میوٹ کریں. بات کے ہوں گے تو پرابلم ہے, بات سے پہلے ہوں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. آپ تو مجھے ہاں تو ترمذی کے نمبر سے حدیث کیسے پتا, ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یار. ایکو یار مجھے نا اچھا میں ایسے نہ میوٹ کر لیتا ہوں, کوئی نہیں. پریشان نہ کریں یار, آپ کی مہربانی. میرے طرف سے اچھا آ رہا ہے میوٹ کا مسئلہ. نہیں آپ کی طرف سے نہیں تھا, وہ علی بھائی کی طرف سے تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں پیارے بھائی, آپ کو نا یہ چیز بتانی پڑے گی کہ تطبیق جو ہوتی ہے اس کے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ فکس ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے 63 سال کی عمر گزاری, اس میں آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے کہیں جگہ پر ان کو لکھا, کسی جگہ پر زبانی حافظہ میں یاد رکھا, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا. ایسے حدیثیں گیدر ہوئیں جو کہ آپ کے لیے مشکل ہے. میں اگر آپ سے پوچھتا, آپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی, میں آپ سے پوچھ کیا رہا ہوں, آپ نہیں بتا پاتے, حالانکہ آپ کہتے ہیں میں مسلمان رہا ہوں. سورہ فاتحہ فٹافٹ آپ نے کہہ دیا, یعنی فکس کوسچن مجھے دے دیے, یہ پوچھ لو تاکہ میری مسلمانی کنفرم ہو جائے. وہ ایک روحان سکسینا بھی ڈرامے باز آیا تھا, سن لے. اور روحان سکسینا ایک ڈرامے باز آیا, میں آپ کے توسط سے ہمارے جو مسلمان دوست سن رہے ہیں بتا رہا ہوں, یہ وجہ ہے کہ جب آپ ایکس مسلمز کے چینل پر مسلمان جاتے ہیں ہم آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے, کیونکہ آپ وہاں جا کر کچے کھلاڑی ثابت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ نہیں پتا, بیس نہیں پتا, اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں, تو ہمیں پتا چل جاتا ہے. اب روحان سکسینا وہاں جا کر مسلمان بن کے وہاں ان سے جوتے کھا رہا تھا, یہاں آ کر ہندو بن کے ہم سے پولے کھا رہا تھا. وہاں لتر یہاں پولے, وہاں لتر یہاں پولے, اور پولے ساری وہ گیم ہولے ڈال رہا تھا. اب ہولے ہوتے ہوئے وہ جناب ایکسپوز ہو گیا. اب جب ایکسپوز ہوا ہے تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جناب جتنے مسلمان وہاں جا رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا بھائی کہ آپ مسلمان ہو یا آپ ڈرامے باز ہو, ٹھیک ہے. لہذا آپ یہ سمجھ لو, ٹھیک. تو یہ چکر ہے. تو پیارے بھائی آپ ترمذی کی وہ حدیث نمبر مجھے دے دیں, میں جانے لگا ہوں یہاں سے. میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں, میں لنک دے دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. میں آپ کو لنک دیتا ہوں لائیو چیٹ میں یا ادھر ہی پرائیویٹ چیٹ میں؟ پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو بھی دیتا ہوں, ٹھہرے. میں نا اصل میں اسٹوڈیو میں انٹر ہونا چاہ رہا ہوں, اسٹوڈیو فل آ رہا ہے, تو میں آپ کو یہاں سے ایڈ کر کے دوں گا, اور میں آپ سے آپ اجازت دوں گا, ٹھیک ہے. اچھا آپ سے آپ مجھے اجازت دوں گا. نیکسٹ ٹائم کنفرم کر کے مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. جی ضرور. اچھا میں نے آپ کو اسلام قبول نہیں کروانا, آپ نے ایکس مسلم بنانا ہے, یہ بھی یاد رکھ کے آیا کریں. مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو یار میں سچ بتاؤں, اگر ابھی نا اللہ کو چھوڑ کے سارے گاڈس اگر آ جائیں گے نا زمین میں, تب بھی آپ ایکس مسلم نہیں ہوگے. فالتو کی باتیں نا چھوڑ دے اچھا یار. نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو کر دیا, فلاں کو کر دیا. یہ کیا چکر ہے, وہ کون ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بھی جھوٹے ہیں. ارے ٹھیک ہے, آپ مان لیں یہ جھوٹے ہیں, پرائیویٹ چیٹ میں لنک میں آ جو گیا, بات بتا رہا پرائیویٹ چیٹ میں لنک آ ہوں گیا. مل گیا. یوٹیوب کا لنک کیوں دیے؟ یوٹیوب میری ویڈیو ہے, میں نے 2 سال پہلے اس پہ بات کر لی ہوئی ہے, اس حدیث کے اوپر ڈیٹیل کے اندر. نمبر موجود ہے یوٹیوب میں, ہے نمبر موجود ہے حدیث کی ترمذی کا. ہاں اسکرین پہ دکھایا میں نے, موجود ہے پیارے بھائی. اچھا ٹھیک ہے, چلے. ٹھیک ہے چلے, اوکے. اجازت دیتے ہیں آپ سے, جزاک اللہ. ایکس مسلم مینٹس بھائی ہمارے ساتھ تھے, جزاک اللہ. السلام جی کیسر علیکم. بھائی آپ صاحب, وسالت بھائی جی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ دوست, پھر اگلے کالر کو لیتے ہیں. جی جناب. جی عامر بھائی کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اسٹیج چھوڑتے جائیں پیارے بھائی جو بات کر لیں. جی میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا.
یہ جو جی تعاون کی بات کر رہے تھے، حدیث مبارکہ کے اندر تعاون کا ذکر ہے، کرونا کا ذکر نہیں ہے. اور تعاون کے حوالے سے ہم نے ہسٹری کو دیکھ لیا ہے کہ تعاون کی جو لہر آئی تھی نا ایک دفعہ، آئی تھنک 1345 کے اندر پورا یورپ اس کے لپیٹ میں آ گیا تھا. اور 18ویں صدی کے شروع میں بھی غالباً ایک لہر آئی تھی انڈیا کے علاقے میں. تو ان تمام لہروں کے اندر یہ جو تعاون کی وبا تھی یہ مدینہ میں نہیں آئی. یہ تو ہسٹری سے پروف ہو چکی ہے یہ بات. جبکہ کرونا وائرس کو اس کے اوپر قیاس کرنا یہ تو بالکل غلط بات ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. کیسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. جی بس بریفلی کہ جو صاحب آئے تھے ان کو ہی ہم ٹیسٹ کیس کے طور پہ نہیں، کہ باقی جو حضرات آتے ہیں کم سے کم کوئی ایسی پلوزبل بات کریں کہ جس سے اسلام کی بنیادیں ہلیں. یعنی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک اور حدیث پڑھی ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ جو کرونا وائرس ہے وہ اور تعاون ایک چیز نہیں ہوتی. کس ٹائم لائن کے حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور میں صرف اس بحث پہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا کچھ اگر آپ کو بھی وقت دیا جا رہا ہے تو برنگ سم تھنگ، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ جا کے دوسروں کے چینلز پہ جا کے جو بہت زیادہ آپ کے ترم ہان قسم کے آرگومنٹس ہوتے ہیں اب وہ لائیں، دنیا بھی سنیں ہم بھی سنیں. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ بھئی وہ جن کو اصل میں جن بکروں کو، جن دمبوں کو، چکی والے اور جن جو ہے نا وہ کوچی داڑھی والے پہاڑی لیلوں کو آپ ٹھونس کے کھلا رہے ہیں، بھئی ان کو کہو بھئی وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کنونس کر دو تو آ جاؤ کو لے آؤ، کیا پکڑنا ہے آپ نے. تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو لمبی یہ پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں نا، لمبی پریزنٹیشنز کہ جناب، اور ان کی جو وہ ہندو بھکت ہیں، ہند بھکت، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں واہ جی واہ، او جناب وہ یسو کی کتی کو تو بڑا نالج ہے. پشپا بھیا واقع نہیں جھکتے تو بھائی لاؤ نا، ایک کو پٹا ڈال دیں گے، ایک کو جھکا دیں گے آپ کے سامنے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سامنے آنا بڑا ضروری ہے. اچھا